اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مکتبہ شاملہ کا تعارف اور اس کی کچھ باتیں سیکھیں گے۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ مکتبہ شاملہ ہے۔ مکتبہ شاملہ کو چلانے کے لیے ایک تو آپ کو اس کو انسٹال کرنا پڑتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو عربک سیٹنگ جو ہے کرنی پڑتی ہے، یعنی یہاں پر آپ کے پاس عربک سعودی عربیہ یہ آنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو کنٹرول پینل یا سیٹنگز میں سے جا کے وہاں سے کنٹرول پینل پہ چلے جائیں، یا یہاں پر کنٹرول پینل لکھیں، اس وقت اردو میں ہے، انگلش میں کرتے ہیں اس کو، کنٹرول پینل۔ اور جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کنٹرول پینل کھل جائے گا۔ یہاں سے آپ نے یہ جو آپشن اکثر آپ کے پاس اس طرح آ رہا ہوتا ہے، اس میں آپ کو بعض اوقات ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، ویسے یہ ریجن والے آپشن سے کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمال آئیکنز پہ کلک کریں اور یہاں پر ریجن پہ آئیں۔ ریجن پہ آنے کے بعد آپ نے ایڈمنسٹریٹو پہ کلک کرنا ہے، یہاں سے چینج سسٹم لوکیل پہ آنا ہے، اور یہاں پر اس وقت چونکہ میں نے انسٹال کیا ہے تو سامنے آپ کے عربک سعودی عربیہ لکھا ہوا آ رہا ہے، لیکن اگر یہ انگلش آ رہا ہو یا کوئی اور زبان تو آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ کر کے اور اوکے کریں گے جب، تو یہ آپ سے ریسٹارٹ مانگے گا۔ کمپیوٹر ایک دفعہ ریسٹارٹ کر لیں، ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ مکتبہ شاملہ انسٹال کریں گے۔ مکتبہ شاملہ انسٹال کرنے کے لیے آپ کے پاس مکتبہ شاملہ کے سافٹ ویئر ہونا چاہیے، اس کا جو سیٹ اپ ہے، جب آپ اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو مکتبہ شاملہ انسٹال ہو جائے گی۔ مکتبہ شاملہ کا جو نیا ورژن ہے وہ انسٹال ہونے کے بعد اس شکل میں آئے گا۔ اب آتے ہیں مکتبہ شاملہ کیا چیز ہے۔ مکتبہ شاملہ جو ہے یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو لائبریری سافٹ ویئر کہلاتا ہے۔ اس میں ہزاروں کتابیں ہیں، جس میں زیادہ تر جو آپ کے ہمارے اسلام کے بنیادی جو مصادر کی کتابیں ہیں، جیسے علوم القرآن ہو گیا، علوم الحدیث ہو گیا، اسماء الرجال کی کتابیں ہو گئیں، کتب حدیث ہو گئیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے فقہی کتابیں ہو گئی، فقہ کی، اور مختلف مصنفین کی کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ لسٹ دیکھنے کے لیے آپ جو سب سے پہلے اگر آپ نے اس کو کھولنا ہے کہ اس میں کون کون سی کتابیں موجود ہیں، تو آپ اس کتاب نما آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ لسٹ آ جائے گی۔ یہی کام آپ اسکرین پہ کلک کریں گے تو بھی یہ چیز آ جائے گی، اور آپ چاہیں تو یہ ملف کا جو آپشن ہے اس پر کلک کرنے پر بھی آپ یہ آپشن لا سکتے ہیں۔ اختیار کتاب کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں سے یہ آپشن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ان کتب میں آپ دیکھیں کہ یہ مختلف کتب البرنامج، یعنی اس پروگرام کے اندر جتنی کتابیں ہیں ان کی لسٹ موجود ہے۔ یہ لسٹ آپ دیکھیں، پوری تفصیل آپ کے سامنے اس کی آ رہی ہے۔ اس میں تاریخ کی، ادب کی، اور اس کے علاوہ مقالات ہیں مختلف، عقیدے کے حوالے سے، تفاسیر کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، جدید اور قدیم ساری کتابیں ہیں، اور یہ مزید کتابیں بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں
بلکہ آپ اگر عربی ٹائپ کر سکتے ہیں تو آپ کتب ٹائپ کر کے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں تفسیر قرآن کے حوالے سے اس میں اگر آپ اس پہ کلک کریں، یہ آپ کرسر کیز سے بھی کر سکتے ہیں یہ کام۔ کرسر کیز میں اوپر نیچے کرسر سے آپ جا کے جب آپ لیفٹ کرسر دبائیں گے تو یہ بند ہوگا، ٹھیک ہے، اور رائٹ کرسر دبائیں گے تو یہ کھلے گا، رائٹ کرسر دبائیں گے تو پھر یہ کھل گیا۔ اگر آپ نے یہ بند کرنا ہے تو آپ نے لیفٹ کرسر دبایا، اگلے پہ گئے، یہ کھولنا ہے تو رائٹ کرسر دبایا، اور یہ مختلف کتابوں کی لسٹ ہے آپ کے سامنے۔ ان کتابوں کو آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو کتابوں میں سرچ کرنا نہیں سکھا رہا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کتابیں کیسے آپ ان کی مختلف کیٹیگریز کے اندر جو کتابیں پڑھی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کتابوں میں سے اگر آپ کو کوئی مخصوص کتاب چاہیے تو آپ نیچے یہ جو کیمرے کا نشان ہے، میرے ماؤس کے نشان کی طرف اگر آپ دیکھیں تو اس نشان سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں اگر اس کو آپ کو یہ جو نشان ہے کیمرے کا، اور اس خانے کے اندر آپ لکھیں، اس خانے میں لکھنے کے بعد آپ جو بھی لکھیں گے وہ کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مثلا میں اس میں لکھتا ہوں میں نے بحر العلوم لکھا تو میرے سامنے بحر لفظ کے حوالے سے کتابیں آ گئیں۔ اب یہ یہاں پر پہلی کتاب آئی ہے، اگر آپ نے دوسری یہ نہیں چاہیے آپ اس پہ کلک کریں، آپ کو دوسری کتاب دکھا دے گا۔ اگر یہ نہیں چاہیے کلک کریں تو تیسری کتاب دکھا دے گا۔ اور ساتھ میں یہ جو نیچے اس کی چیزیں آ رہی ہیں، یہ اس کتاب کی تفصیل آ رہی ہے کہ یہ تفسیر کی کتاب ہے۔ قسم کے اندر اس کا بتایا کہ یہ تفاسیر میں سے ہے، کتاب کا نام لکھا ہوا ہے، مؤلف کا نام ہے، اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ موافق للمطبوع، یعنی یہ جو اصل کتاب ہے اس کے حساب سے بنائی گئی ہے یا صرف ٹائپ کی گئی ہے۔ جو غیر موافق للمطبوع کتاب اگر کوئی لکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب کے مطابق ٹائپ نہیں کی گئی ہے اس کے صفحات کے حساب سے، بلکہ صرف ٹائپ کی گئی ہے۔ اگر آپ اس کا حوالہ دیں گے تو اس میں صفحے کا حوالہ آپ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اس حساب سے نہیں ٹائپ کی گئی ہے۔ لیکن موافق للمطبوع لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کتاب ہے اس کے صفحات جس طرح ہیں، اس کی جلد جس طرح ہے، اسی ترتیب سے اس کو ٹائپ کیا گیا ہے، تو آپ کو اس کی وہی جلد اور صفحہ نمبر بتائے گا۔ یہ جو تفصیل ہے آپ چاہیں تو اس کو چھپا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو صرف کتاب ڈھونڈنا ہے، تفصیل نہیں دیکھنی، اور اگر آپ چاہیں تو یہ چھپا ہوا ہے اور ہر کتاب کا آپ تفصیل اس کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بطاقہ کہتے ہیں۔ بطاقہ کے ذریعے بھی آپ یہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو 3 چیزیں نظر آتی ہیں: کتاب کے متعلق، مصنف کے متعلق، اور کتاب کے متعلق جو ضروری باتیں ہیں، یعنی اس کتاب کا نام کیا ہے، مؤلف کا کیا نام ہے۔ اگر یہ زیادہ مواد ہے تو آپ یہاں سے اس کو آگے پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے چاہیں تو اس کتاب کو کھول بھی سکتے ہیں، اور اگر یہاں سے نہیں تو یہاں سے بھی ڈبل کلک کر کے کھول سکتے ہیں۔
डबल क्लिक करके खोलने के बाद आपके सामने इस तरह का मंजर आ जाएगा। ये आपके सामने किताब खुल के सामने आ गई है। यहाँ से आप देखें इसका शुरू है और ये इसके मुख्तलिफ अबवाब हैं, इनकी जिल्दें और अबवाब आपको इसकी तफसील नीचे इन खानों में नज़र आएगी। ये पहली जिल्द की का तीसरा सफ़ा आपको दिखा रहा है इस वक्त। अब मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये दूसरी जिल्द का 419 सफ़ा मुझे दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये तीसरी जिल्द का तीसरा सफ़ा दिखा रहा है मुझे। तो इस तरीके से आप किताब के अंदर नेविगेशन कर सकते हैं, यानी घूम फिर कर इसमें देख सकते हैं। यहाँ से आप पिछला सफ़ा और यहाँ से अगले सफ़े पर भी जा सकते हैं और किताब के बिल्कुल शुरू में और बिल्कुल आखिर में भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर जो ज़बर ज़ेर पेश है वो ख़त्म हो जाए, जो लोग अरबी के माहिर हैं उन लोगों को ज़बर ज़ेर पेश की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सॉरी, यहाँ से इख्फा तश्कील, तो यहाँ से ज़बर ज़ेर पेश ख़त्म हो जाएगी। और ये चूंकि इसके अंदर ये तफसीर है, इसके अंदर आयात दी गई हैं, तो इसके अंदर एक ऑप्शन इन्होंने दिया है कि अगर आप आयात को हाइड करना चाहें, इख्फा अल आयात, तो क्या है, आयात जो है यहाँ से छुप जाएंगी, सिर्फ उसकी तफसीर आपके सामने आ जाएगी। तो इसके साथ ज़ेली तफसीलात जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चूंकि ये तफसीर है तो इसमें सिर्फ जिल्द और सफ़े का जिक्र है, और बाज़ जगह पे हो सकता है कि आयात का भी जिक्र आए, यहाँ पर आना चाहिए। अहादीस की किताबों में आपको यहाँ पर जिल्द और सफ़ा और हदीस नंबर लिखा हुआ नज़र आएगा। अच्छा जी, ये किताब की तफसील है। इसकी इस जगह से, ये जो जगह है, इससे आप इसकी ये तफसील छुपा भी सकते हैं, जो इसके अबवाब की तफसील है, और इसी से क्लिक करके वापस आप वो तफसील ला भी सकते हैं। आप चाहें तो इस किताब की स्टडी के दौरान अपने जो आपकी तालीकात हैं, यानी आप अपने नोट्स जो इसमें लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, और फिर सेव के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो ये नोट्स इसके साथ सेव हो जाएंगी। फिर बाद में जब आप इस सफ़े पर आएंगे तो आपकी ये नोट्स यहाँ पर मौजूद होंगे। आप इनको बाद में सर्च भी कर सकते हैं नोट्स के हिसाब से। अगर आपको वो नोट्स नहीं मिल रहे हो तो सर्च के ज़रिए नोट्स ढूंढ सकते हैं। सर्च का मैं अलग ऑप्शन आपके सामने उस पर डिटेल बात करेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें मुख्तलिफ किस्म के सर्च हैं। इसमें एक सर्च है जो आप अबवाब का सर्च करते हैं या इसके फसूल का, वो यहाँ पर आपके राइट पर बिल्कुल इस लिस्ट के नीचे, ये जो आपको नज़र आ रहा है इस लिस्ट के नीचे, ये हिस्सा, इसके अंदर आप अगर कुछ टाइप करेंगे तो आप वो आपके सामने आ जाएगा। मसलन मैंने इसके अंदर टाइप करना है यासीन, आपने देखा जैसे ही मैंने यासीन लिखा तो सूरह यासीन की तरफ सिलेक्शन आ गई। तो आप अबवाब और फसूल के अंदर अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं किताब के, और किताब के अंदर अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करके और किताब की बहस फिल किताब अल हाली, ये जो हालिया किताब है इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं। सर्च की इन ऑप्शंस के बारे में मैं आपको एक अलग पूरी क्लास सर्च के हवाले से लूँगा।
وہ آپ جب آپ اس میں وہ ساری باتیں آپ کو میں بتاؤں گا کہ سرچ کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. فی الحال آپ کتاب کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ یہاں لکھ کے آپ سرچ پہ کلک کریں تو وہ آپ کو نکال کے دے دے گا. ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ آپ نوٹس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں انگلش میں ہم اس کو بک مارک کہتے ہیں. بک مارک کے لیے آپ کو اس میں علامات مرجعیہ، ٹھیک ہے، عربی والے زیادہ اس کو اچھا پروناؤنس کر سکتے ہوں گے، تو وہ آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے پرانے والے ہیں، ان کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. فرض کر لیں کہ یہ سورہ مریم کا جو ہے پہلی آیت سے چھٹی آیت تک ہے. اگر میں اس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں، فرض کر لیں میں نے میم اور 1 to 6 لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں سیو کرتا ہوں. تو میں جب اس کتاب کو کھولوں گا، جب بھی، یا میں ڈائریکٹ علامات مرجعیہ میں جا کے اس کو ڈبل کلک کروں گا تو یہ کتاب کو کھول لے گا اور اس صفحے پر چلا جائے گا جس صفحے پر میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھا اور میں نے بک مارک لگایا تھا. تو ابھی آپ نے اس چھوٹی سی کلاس میں ایک تو یہ سیکھا کہ کتاب کیسے کھولتے ہیں، کتاب کی لسٹ میں کتاب کیسے ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتاب کھولنے کے بعد اس کے ابواب اور فصول میں کیسے سرچ کرتے ہیں، نوٹس کیسے لکھتے ہیں، بک مارک کیسے لگاتے ہیں، کتاب کے اندر اگر کچھ سرچ کرنا ہے تو وہ کہاں سے سرچ کرتے ہیں، اور کتاب کی جلد اور صفحے کے حوالے سے معلومات، اور اس کے زبر زیر پیش کا اگر اس کو ہٹانا ہے یا اس کو واپس لگانا ہے تو یہ یہاں سے آپ کلک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس لسٹ کو چھپانا چاہیں تو آپ اس بٹن سے چھپا سکتے ہیں، اس سے واپس لا سکتے ہیں، اور یہ جو آپ نے مختلف فصول کھولے ہوئے ہیں اس کو آپ واپس بند کرنا چاہتے ہیں تو اس خانے سے بند کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صفحے میں اگلے صفحے پچھلے صفحے پہ جانے کا، آخر میں کتاب کے شروع میں جانے کے لیے یہ آپشن ہے. اسی لسٹ کے اندر اگر آپ اس جگہ پر آئیں تو یہ میں نے یہاں جو کچھ لکھا ہے اس سے متعلق جتنی کتابیں ان کی پوری لسٹ آ جائے گی. یہاں آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کون سے ٹائپ کی کتابوں کے اندر ہے، اور ان کتابوں کی ایک لسٹ ہے، اس کے اندر اس کو دکھا رہا ہے. یہ ایک ایک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں آپ کو ایک ساتھ جتنی بھی اس حرف کے حوالے سے سرچ ہے وہ ساری آپ کو دکھا رہا ہے. اور یہ سابق کے اندر پچھلی جو آپ نے مختلف سرچز کی ہوئی ہیں ان کی ایک لسٹ آپ کو پرانی جو آپ نے اب تک سرچ کی ہیں وہ دکھائے گا. اس کو آپ یہاں سے صاف بھی کر سکتے ہیں. آپ کلک کریں تو یہ ساری پچھلی لسٹ صاف ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں تک اس میں پوری تفصیل ہم نے ڈسکس کر لی. تو آج کے لیے مکتبہ شاملہ کا جو پہلا سبق تھا وہ یہ تھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا. اس حوالے سے آپ لوگ پریکٹس کریں اور پھر اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھ سے پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.